السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ شہلا اور پروگرام بیوٹی ڈاکٹر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیوٹی ڈاکٹر میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں بیوٹیفل ڈاکٹر داؤد قاضی، جو کہ بہت عرصہ انہوں نے جی پی کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے ہیں اور سرجیکل اور نان سرجیکل میں اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ریسرچ کرنے کے بہت شوقین ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی کویشچن ہے کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ اور بیوٹیفل، تو آپ آلریڈی ہیں. جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر داؤد قاضی کہتے ہیں، ان اپنی بیوٹیفل جو آپ کی خوبصورتی ہے اس کو اور نکھارنے کے لیے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر میرے خیال میں آپ کی اسکرین پر اب تک آ چکا ہوگا، لیکن بریک سے پہلے ہم شاید کال نہ لے سکیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم موٹاپے کی بہت ساری کالز آتی ہیں تو اس کے حل کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. تو بریک سے پہلے وہ بتائیں گے، کالز جو ہیں ہم بریک کے بعد لیں گے. تو ابھی میرے خیال میں آپ کو بالکل بھی نہیں انتظار کرواتی، ہمارے جو بیوٹیفل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر داؤد قاضی، ان کی طرف چلتی ہیں. ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ میں خوبصورت الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے. خوبصورت کہنے سے ایک تو خوبصورتی آ جاتی ہے اور خوشی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے فیس پہ اپنے آپ. تو یہ آپ کا اسٹائل مجھے بہت پسند ہے اور میں بھی اب کاپی کرتی ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات. اب مجھ سے بھی کوئی پوچھے کیسی ہے، میں کہتی ہوں خوبصورت. اب میں تھوڑی سی چینجز لے آؤں گا. میں کہوں گا کوئی پوچھے گا کیسے، میں کہوں گا خوبصورت ہوں شہلا کی طرح. جب سے میں نے کہنا شروع کیا نا خوبصورت، لگتا ہے خوبصورت ہو گئی ہوں. سو آپ کا فارمولہ بہت اچھا ہے، سب کو یوز کرنا چاہیے. جی ہم کیونکہ موٹاپے پہ تو ایک پروگرام میں پورے میں آپ نے بہت بتایا تھا پیچھے، لیکن بعد میں بھی کالز آتی رہتی ہیں. موٹاپے کی تو اتنی بڑی پریشانی ہے ساری کنٹریز میں اور سب لوگوں کو، ایک گھر میں بہت سارے لوگ ایون ہوتے ہیں. سارے موٹاپا جو ہے بہت بری چیز ہے. اور آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ پروگرام میں کہ ابھی آپ اس پروگرام میں اس کے حل کی طرف کچھ بات کریں گے موٹاپے، کیونکہ سارے کویشچنز تو اسی سے ریلیٹڈ آ رہے تھے نا پچھلے پروگرام میں بھی. جی ہاں، کوشش کریں گے کہ بیوٹی ڈاکٹر کے نام سے ہم یوٹیوب پہ بھی چینل کھول کے اس پہ سب کچھ کو وہاں پہ ڈال دیں. تو جو لوگ نہیں دیکھ پائے، آج بھی کوئی وہ نشریات میں اسکائی پہ نہیں جا رہی، تو لوگ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ کریں. اوبیسٹی کے بارے میں جلدی سے آج کچھ پریکٹیکل باتیں کریں گے. وہ باتیں کریں گے، اسٹیٹسٹکس ہم دے چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم باتیں کر چکے ہیں. اب میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات دوں، تو بغیر انٹرپشن کے جب تک ہم وہ نہ کریں ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے. اوبیزٹی، موٹاپا، وزن کی زیادتی، یہ اوبیزٹی اس وقت کہلاتی ہے، اوبیز بندہ اس وقت کہلاتا ہے جب اس کا وزن ایک سرٹن حد تک زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ اٹس اے میڈیکل کنڈیشن. اوبیزٹی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، یہ ایک سمپل بات نہیں ہے. یہ پینڈیمک اختیار کر گئی ہے، پوری دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیل گئی ہے. بالکل صحیح. ویسٹ ورلڈ جو ہے، امریکہ، برطانیہ اور جو باقی یورپین ممالک ہیں، یہ اس کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. تو اس کی this is a medical condition in which the excessive amount of fat accumulates in the body, and to an extent where it affects your health, and in terms leading to reducing your life expectancy and or increased health hazards. یعنی موٹاپا وہ چیز ہے کہ جو ایکسیسو فیٹ، جو فیٹ کی زیادتی ہے، چربی کی زیادتی آپ کے بدن میں اس طریقے سے جمع ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے اور اس سے آپ کی زندگی کے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس پہ زندگی کی لمبی طوالت کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. یا پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے آپ کے جو ہیلتھ ہیزرز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کو مختلف بیماریاں اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل ویٹ انہوں نے نکالا ہے. ایک آئیڈیل ویٹ ہر بندے کے اپنی ہائٹ کے مطابق انہوں نے اور ایج کے مطابق مختلف طریقہ کار موجود ہیں، اس کے مطابق انہوں نے نکالا ہے، جس کو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بی ایم آئی کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کے باڈی ماس انڈیکس کو بی ایم آئی، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ ہے کہ ویٹ ان کلو گرامز کرتے ہیں اور ہائٹ ان سینٹی میٹرز. تو اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں
اور اس سے جو ریشو آتی ہے, اس کی جو تناسب آتا ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ ہر بندے کے لیے اپنا ہوتا ہے, اس کی ہائٹ کے مطابق چارٹ موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, ہم آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کا جی پی آپ کو دے سکتا ہے, یہ ہر جگہ پہ ایزیلی اویلیبل ہیں. تو آپ اپنے ہائٹ کے مطابق اپنی وہ باڈی ماس انڈیکس نکالیں. اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس آپ کے 20% سے اوپر ہے, 20% سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوبیز ہیں. اچھا, اب باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو, اگر میں آپ کو ریشوز بتا دیتا ہوں کہ اگر 18.5 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈر ویٹ ہیں. اگر 18.5 سے لے کے 24.9 یعنی 25 تک ہے تو یہ ایک آئیڈیل ویٹ ہے. اگر 25 سے 30 تک چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں. اور 30 سے اوپر اگر چلا جائے پھر اس کو مختلف کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ 30 سے اگر زیادہ ہو آپ کا بی ایم آئی تو آپ اوبیز ہیں, آپ کو بہت جلدی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں تو اب جب یہ اس بی ایم آئی آپ کا جب آپ کی آئیڈیل باڈی ویٹ سے 20% زیادہ ہو جائے, 20% زیادہ ہو جائے تو آپ یقیناً اوبیز ہیں, ورنہ اوور ویٹ بھی آپ کو کم کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ویسٹ ٹو ہپ ریشو. اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویسٹ جو ہے, جو آپ کی کمر ہے یا آپ کا پیٹ جو ہے, اس کو اگر دیکھا جائے, اگر اس کے سرکمفرنس لی جائے, اس کا جو پورے دائرہ لیا جائے اس کو, اور جو ہپ کے مڈل سے میجرمنٹ کی جائے, تو ویسٹ جو ہے, جو آپ کی کمر کا حصہ ہے, آپ کے پیٹ جو ہے, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں اپنی ہپ کے میجرمنٹ سے. آپ جب اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ریشو آئے گی. اب یہ آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کی جو ہپس ہیں وہ آپ کے پیٹ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو ریشو جو ہے نا وہ اگر مرد کے لیے 1 یا 1 سے زیادہ ہو, اگر 1 کا مطلب اگر فرض کر لیں کہ آپ کی 40 سینٹی میٹر آپ کی کمر ہے, پیٹ ہے, اور 40 ہی سینٹی میٹر آپ کی ہپس ہیں, تو تب تو یہ 1 ریشو آ جاتی ہے. 40 کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 1 آ جائے گی. تو اگر یہ 1 ہے یا اس سے نیچے ہے مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے, اور عورتوں کے لیے 0.85 85 0.85 اگر اس سے کم ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کو صحت کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, آپ کو صحت کے لیے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آئیڈیل جو ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہے وہ مردوں کے لیے کتنی ہونی چاہیے, وہ 94 سینٹی میٹر یا 37 انچ 37 انچز 94 سینٹی میٹر یا 37 انچز 94 سینٹی میٹر یا 37 انچز ہونا چاہیے یا اس سے کم ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے وہی ریشو 80 سینٹی میٹر یعنی 80 سینٹی میٹر یا 32 انچز یعنی 32 انچ سے کم ہونا چاہیے. تو جو یہ آپ کی جو سرکمفرنس ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ آپ کی اس سے کم ہونی چاہیے, آپ کی جو ویسٹ کی وہ ہے میجرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ کیا اگر یہ آپ کا پیٹ بڑا ہو. اصل میں زیادہ مسئلہ ان کا ہے جن کے پیٹ کے ارد گرد ہے. ویسے تو اوورآل بھی اس کے نقصانات ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو ویل اراؤنڈ دا ٹمی کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کا ایک ٹیوب ہے ٹمی کے اراؤنڈ, یا آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے, یا آپ کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو عورتوں کی 0.85 سے اور مردوں کی 1 سے زیادہ ہے, تو اس سلسلے میں آپ کو کیا کیا مطلب اوبیزٹی سے کیا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے, ڈیزیزز کون سی ہیں جو اوبیزٹی کے ساتھ ریلیٹ کی گئی ہیں, اسٹرانگلی ریلیٹ کی گئی ہیں. بہت زیادہ ہے, میں تھوڑی سی صرف نام یہاں پہ لینا چاہوں گا ورنہ بہت وقت اس میں ضائع ہو جائے گا. جس میں ہائی بلڈ کولیسٹرول ہے, تو 50% لوگوں میں 50% سے زیادہ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے جو ہائی کولیسٹرول ہوتی ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 2 کہتے ہیں 97% آف دا ڈائبٹیز 2 ور اوبیز. سو جو اوبیز لوگ ہیں 97% اس میں چانسز زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ہارٹ فیلیئرز ہیں, دل سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, ہارٹ فیلیئرز ہو گئے, انجائنا ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گئے, ان کے میں اب اسٹیٹسٹکس میں نہیں جانا چاہوں گا, بہت زیادہ وہ آتی. اسٹروک
जिसको हम फालिज का हमला कहते हैं, इस स्ट्रोक ओबेसिटी के साथ स्ट्रांगली लिंक किया गया है। उस ओबेसिटी से स्ट्रोक भी हो सकता है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपके गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो हो सकते हैं। गाउट जो आपकी गठिया की बीमारी कहते हैं, आपकी जोड़ों की आर्थराइटिस वगैरह हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की और आर्थराइटिस हो जाती है, ख़ासतौर पे ऑस्टियो आर्थराइटिस। और कहाँ पे होती है? ख़ासतौर पे उन जॉइंट्स में होती है जिसके ऊपर वज़न डालते हैं, जैसे घुटने हो गए, आपके नीज़, आपकी हिप्स हो गई, आपके एंकल हो गए, फीट हो गए, हमेशा पेनफुल रहते हैं और उनमें जॉइंट मूवमेंट कम हो जाती है और उसमें वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसानात होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जोड़ जो है वो ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से तोड़ फोड़ का जल्दी शिकार हो जाते हैं और आप आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। कुछ कैंसर हैं, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है। एंडोमेट्रियम आपकी जो औरतों की जो बच्चादानी है उसकी लाइनिंग के कैंसर हो सकते हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं और इनसे मतलब रिलेट किया गया है। और प्रोस्टेट और कॉलन के कैंसर, मतलब आपकी जो बड़ी आंत के, उसको स्ट्रांगली रिलेट किया गया इन कैंसर को ओबेसिटी के साथ। अच्छा, इसके अलावा आपके जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में जो औरतें बच्चे पैदा करने के अमल से अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो उनके पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं और अगर पीरियड नहीं भी हैं इरेगुलर तो उनको कंसीव करने में, यानी बच्चे पैदा करने में या उनको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मसाइल हो सकते हैं और उससे वो क्या क्या इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं उससे भी स्ट्रांगली रिलेटेड है। ब्लैडर के बारे में, जो आपका पेशाब का मसाना है, पेशाब आने का, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उससे जो ओबीज़ हैं उनको ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, आपके इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें वो हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेडिकल तो अगर मैं जाता जाऊँ तो घंटा लग जाएगा मुझे मेडिकल चीज़ें बताते हुए। साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है, जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, जिसमें आपको अपनी बॉडी से नफरत होना शुरू हो जाती है, आप तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आप जो खाते पीते हैं उसको आप इंजॉय नहीं करते, आप फंक्शंस को इंजॉय नहीं करते, वो एक्टिविटीज़ जिनको आप पहले इंजॉय किया करते थे अब उसको आप इंजॉय नहीं करते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आपका रोने को दिल करता है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम में बहुत कमी आ जाती है, आप सोशल फंक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली, इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इन कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि हम ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो अब इसमें यह है कि हम क्या करना क्या चाहिए। देखिए, 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, वेट लॉस से या किसी भी उसके 3 बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए, डिपेंडेंसी होती है, एक फ़िज़िकल डिपेंडेंसी होती है जो आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी होती है, एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक होती है इमोशनल डिपेंडेंस। मैं ज़्यादातर बात करूँगा कि इमोशनल उस पर बात करूँगा, डिपेंडेंस पे। अब इसमें ये होता है कि ये उस किस्म की होती है कि इमोशनल आपकी डिपेंडेंस उस वक्त होती है जब आपको कोई रियल, देयर इज़ नो रियल हंगर, कोई सच्ची आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन क्या होता है कि आप खाते हो। किस लिए खाते हो? यू ईट फॉर कंफर्ट, टू कॉम्बैट स्ट्रेस, टू रिलीव द स्ट्रेस, और इसके अलावा आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए कि जी मैं अपने आप को, चलो मेरा आज ये दिन ऐसे हुआ था, फलां के साथ ऐसे झगड़ा हुआ, ये बातें हुई थी, उसकी वजह से आप अपने आप को इमोशनली आप अपने आप को फीड करते हो। ये आपका प्रॉब्लम को हल नहीं करती, इट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, बल्कि इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट होती है, क्योंकि आप जब खाते हो उस वक्त आपके हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन एकदम ही फिर उसके बाद ग्लूमी सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद आप ज़्यादा गिल्टी फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हो कि व्हाट यू हैव ईटन, के ओवर ईटिंग मैंने किया है, मैंने गलती की, मुझे आइंदा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और फला, उसकी वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आते हो। और जो चीज़ आपने खाई होती है आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। आमतौर पे कोई क्रिस्प खाते हैं, कोई मीठी चीज़ें खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से, खाने की वजह से न सिर्फ आपके प्रॉब्लम हल नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे, और वो जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है वो आपको ज़्यादा करेगी क्योंकि आपने ओवर ईटिंग की है, फजूल खान की चीज़ें खाई हैं और वो चीज़ों के बारे में आपको कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने खाई है।
تو ویسے کبھی کبھار یہاں وہاں کھا لینے سے, کوئی چیز کھا لینے سے اگر آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کمفرٹ ایٹنگ کریں گے, یعنی آپ چاکلیٹس کھائیں گے, کرسپس ہیں, منٹس ہیں, آئس کریمس ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں یا فوڈس ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں آپ کو ہیپی ہارمونز جو انڈورفنز اور آپ کے سیروٹوننز ہیں وہ آپ کی ریلیز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بہتر فیل کرتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فیکٹرز جو ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایموشنل ایٹنگ ڈس آرڈر کرتے ہیں, جو ایٹنگ کے ایموشنلی آسپیکٹس کو کور کرتے ہیں, اس کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, اس کو آپ نے سوچنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون کون سے ہیں. اب اس میں یہ ہوتی ہے کہ فوڈ کریونگز ہوتی ہیں کہ کسی قسم کی آپ کی فوڈ کریونگ ہوتی ہے, آپ کوئی منٹ ہے, کوئی چاکلیٹ ہے, کوئی کرسپ ہے, کوئی کسی قسم کی آپ جو ہے کریونگ ہے, آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ کو طلب ہوتی ہے, طلب کریونگ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی چاہیے, اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسری ہے کہ آپ کمپلسیو ایٹنگ, کمپلسیو یعنی آپ بلکہ کمپلسیو اوور ایٹنگ, کہ آپ کس طریقے سے آپ کمپلشن فیل کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کھانا چاہیے. پھر یہ کہ پکنگ رانگ فوڈز ایوری ناؤ اینڈ دین بات یہ کہ کبھی کبھار اگر آپ کوئی کرسپ لے لیں, کوئی چاکلیٹ لے لیں, کوئی فلاں, ٹھیک ہے اپنے آپ کو اپنے ریوارڈ کرنا ہے تو اٹس ناٹ بیڈ, یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس سے اپنا سٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے کرتے ہیں, یا آپ اس کو اپنے لو موڈز کے لیے, اینگر, لونلینس, میڈ, آپ کسی بورڈم, آپ جب بور ہوتے ہیں, اگر آپ اپنی بوریت کو ہٹانے کے لیے یا لو موڈز کو ہٹانے کے لیے, سٹریس یا اینگر کو ہٹانے کے لیے کھاتے ہیں, تو یہ آپ کی ایموشنل ایٹنگ ہے, ایموشنل اوور ایٹنگ یا ایموشنل آپ کی ڈیپینڈنس ہے. یہ آپ کو چھوڑنی چاہیے. بعد میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں, یو اسٹارٹ کسنگ یور سیلف, اور اس کے بعد اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, اپنی ول پاور کو برا بھلا کہتے ہیں کہ مجھ میں تو ول پاور ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اور زیادہ گلٹی فیل کراتی ہیں. اس فیلنگ آف گلٹ کی وجہ سے آپ اور زیادہ جاتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ کیا ہوتی ہے آپ کی کانفیڈنس کو ختم کر دیتی ہے کہ جی مجھ میں تو سیلف اسٹیم ہی نہیں ہے, مجھ میں تو یہ ول پاور ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے اس کو چھوڑتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ لو سیلف اسٹیم, ڈپریشن اور اس چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ نیکسس کو توڑنا ہے. کون سا نیکسس؟ نیکسس آف فوڈ اینڈ فیلنگ. فوڈ اینڈ فیلنگ کا جو نیکسس ہے اس کو آپ نے توڑنا ہے, کہ یعنی آپ کی فوڈ کی وجہ سے جو فیلنگ آتی ہے یا آپ فیل کرتے ہیں کہ جناب آپ کو فوڈ چاہیے, اس نیکسس کو آپ نے کسی طریقے سے توڑنا ہے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ اب کیا آپ ایموشنل ایٹر ہیں یا نہیں, تو میں کچھ چھوٹے سے سوالات آپ سے کروں گا کہ ڈو یو ایٹ مور وین یو آر فیلنگ اسٹریسڈ, کہ آپ اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ کھاتے ہیں. ڈو یو ایٹ وین یو آر ناٹ ہنگری اور وین یو آر فل, کہ جب آپ ہنگری نہیں ہیں, آپ بھوکے نہیں ہیں یا آپ فل ہیں, پھر بھی آپ ڈو یو فیل کہ آپ کو کھانا چاہیے. ڈو یو ایٹ ٹو فیل بیٹر, کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت کھاتے ہیں جب آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں, کوئی مٹھائی کھائی, کوئی فلاں کھائے, تو آپ ایک دم بور ہو رہے ہیں تو آپ کھا لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ سیڈ ہیں, میڈ ہیں, یا آپ بورڈ ہیں, یا اینکشس ہیں, یا لون ہیں, یا کسی اور تنہائی کا شکار ہیں, اس کی وجہ سے آپ کھاتے ہیں. اگر یہ سوال ہے, کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ڈو یو ریوارڈ یور سیلف وتھ فوڈ, کہ اپنے آپ کو آج تو میں نے یہ کہا, آج تو بس میں کھا لیتی ہوں یا میں کھا لیتا ہوں, کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ جناب مجھے اب اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا چاہیے؟ اچھا, اب یہ ہے کہ ڈو یو ریگولرلی ایٹ انٹل یو ہیو اسٹفڈ یور سیلف, کہ اس وقت تک آپ کھاتے رہتے ہیں کہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو اسٹف پورا بھر نہ جائیں, اس وقت آپ سوچتے رہتے ہیں کہ جتنا پلیٹ میں پڑا ہے اس پلیٹ کو خالی کرنا ہے, اور یو فیل لائک ایٹنگ کہ جی اب میں نے ختم کرنا ہے, یہ ہانڈی ختم کرنی ہے, یا یہ پلیٹ میں جو پورشن دیا ہے اس کو پورا ختم کرنا ہے. ڈز فوڈ میک یو فیل سیف, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے, آپ کو ہیپینس ملتی ہے جب آپ وہ کرتے ہیں, آپ سیف فیل کرتے ہیں. ڈو یو فیل لائک فوڈ از اے فرینڈ, کہ آپ جو اب آپ لونلینس کا شکار ہوتے ہیں, جب آپ بورڈم کا شکار ہوتے ہیں, جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, یا تنہائی کا شکار ہوتی ہیں, یا لو موڈس کا, ڈو یو تھنک کہ کچھ کھاتے ہیں, کوئی چاکلیٹ کھا لیا, یا فریج کی طرف دوڑے, کوئی میٹھی چیز کھا لی, یا کوئی کرسپ کھا لیا, یا چاکلیٹ کھا لیا, کچھ اور, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست ہیں, آپ کو خوشیاں دیتے ہیں؟ ڈو یو فیل پاور لیس,
کہ آپ اپنے آپ کو پاورلیس فیل کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, اب کھانا پڑتا ہے, اور آؤٹ آف کنٹرول اراؤنڈ فوڈ, جب فوڈ پڑے ہوئے ہوں آپ کے, فرض کر الماری بھری ہوئی ہے, کبرڈ میں ہے, فریج میں ہے, کیا آپ اپنے آپ کو مجبور فیل کرتے ہیں کہ مجھے اب کھانا پڑے گا, کھاتے رہتے ہیں, اس طرح کی بات ہے؟ تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل ڈیپینڈنس ہے, اور آپ کو یہ نیکسس جو فوڈ اور فیلنگ کی ہے اس کو توڑنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل سٹیپس وغیرہ کیسے کرنے, وقفے کا تو نہیں؟ جی ابھی بریک کا وقت ہے, سب واپس آ کے یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, اب ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے, آپ بالکل بھی کہیں مت جائے گا, واپس ہم آپ سے آ کے ملیں گے بریک کے بعد. ماشاء اللہ. ہاں کون؟ کچھ نہیں, میں نے کہا 7 بجے تک تو میں کہیں نہیں جا سکتی نا. ڈاکٹر صاحب بھی ادھر نہیں ہے تو میں کسی کو غلطی کا موقع نہیں دینا چاہتی, مطلب شکایت کا, کہ شکایت کریں کہ وہ ڈاکٹر صاحب پیچھے سے بریک پہ اتنے ٹائم کے لیے گئی تھی اتنے. اچھا شہزاد وہ کر دیا, کیوں, کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹرائی کرو نا پھر. حمیرہ کدھر گئی ہے؟ شہزاد اگر سمودھ جو فزی نہ ہو, اور اس میں وہ چھلکے ہوتے ہیں نا جو اورنج کے, وہ بھی نہ ہو. فزی نہیں چاہیے, پھر کوک ہی ٹھیک ہے. وہ سیم پزا شہزاد. پتہ ہے کہ اگر کوئی کال آ بھی گئی نا بریک کے بعد تو نہیں دینی, ان کا نمبر لے کے رکھ لینا, یا ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے نا. سنتا بھی نہیں بات شہزاد میری. ہاں ہاں شکریہ.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوٹی ڈاکٹر اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں بیوٹیفل ڈاکٹر داؤد قاضی. ہم کالز نہیں لیں گے کیونکہ یہ آپ سب کا، ہمارے ناظرین کا بہت اصرار ہے کہ جو ہمارا موٹاپے کا جو ٹاپک ہے اس کے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب مکمل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم کالز لیتے ہیں تو آپ کے اور کویشچنز آ جاتے ہیں اور جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ جواب دینے لگ جاتے ہیں اور باقی جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو موٹاپے کے حل کے بارے میں وہ مڈل میں ہی بات رہ جاتی ہے. تو آج ہم کالز نہیں لیں گے، تو لہٰذا جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آپ کو موٹاپے کا جو حل بتا رہے ہیں، کافی کچھ آپ کو بتا چکے ہیں بریک سے پہلے، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ ابھی بریک کے بعد بتائیں گے. کال ہم نہیں لیں گے، کالز ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کی لیں گے، کیونکہ یہ آپ کے اصرار ہے کہ موٹاپے کے بارے میں آپ کی کویشچن ہے جن کے جواب ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ جو ان کا رہ گیا وہ آپ کو بتائیں ٹاپک کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، اور موٹاپے کے حل کے بارے میں آپ جو سننا چاہتے ہیں. مجھے تو آپ نہیں نہ سننا چاہتے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جی ناظرین، تو ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم 3 چیزیں میں نے ہمیشہ کہی ہیں جس میں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں. تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے حصے کی طرف کہ ڈائٹ میں کیا کیا کس طرح کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں ہیلپ کر سکتے، ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ آپ کو چاہیے کہ چھوٹے پورشن کس طرح آپ یہ آج آپ اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آپ نے ہر 2 سے 3 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے. 2 سے 3 گھنٹے میں، اس کو 2 آور ونڈو بھی کہتے ہیں بعض لوگ. 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے. تو آپ کو ایک تو تسلی ہوگی کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کھایا تھا، اب 1.5 گھنٹہ اور رہ گیا تو میں کچھ اور. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے کے بعد پھر کھانا ہے، تو اس لیے آپ زیادہ نہیں کھائیں گے. کیونکہ جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب مجھے شام کو ہی کھانا ہے. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ پھر میرے 2 گھنٹے یوں گزر جائیں گے اور پھر میں نے کھانا ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا پورشن کرنا. آپ ریگولر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد کچھ کھا لیا کریں، تھوڑا سا پورشن. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے روٹی ہو گئی، چپاتی ہو گئی، جس طریقے سے آپ کے آٹا ہو گیا، جس طرح چاول ہو گئے، آلو ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس کاربوہائیڈریٹ کو کم کریں. کاربوہائیڈریٹ کو ریپلیس کریں پروٹین کے ساتھ، ویجیٹیبل کے ساتھ، سیلڈ کے ساتھ. جتنا زیادہ آپ سیلڈ کے ساتھ اور ویجیٹیبل کے ساتھ اور پروٹین کے ساتھ آپ ریپلیس کریں گے، اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ وائٹ لیتے ہیں، وائٹ آٹا لیتے ہیں، وائٹ رائس لیتے ہیں، وائٹ پاستا لیتے ہیں، وائٹ پوٹیٹو، تو اس سے آپ کوشش کریں کہ وائٹ سے پرہیز کریں، اس کو براؤن کی طرف لے جائیں، اور براؤن سے بہتر ہول میل کی طرف لے جائیں. لیکن یہ پھر بھی یہ بہتر ہیں وائٹ سے، لیکن پھر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ کو پھر بھی اس کی کوانٹٹی اور اس کی جس طرح آپ کھاتے ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا. سلاد میں اب کیوکمبر ہے، لیٹس ہے، ٹمیٹو ہیں، کیرٹس ہیں، گاجر ہو گئی، یہ ساری چیزیں، مولی ہو گئی، یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. اس کو زیادہ کر دیں، اپنے فوڈ کا ایک حصہ بنا لیں. یہ جو سٹارٹرز وغیرہ ہوتے تھے یہ اسی لیے ہوتے تھے کہ اس میں سیلڈ وغیرہ ہوتی تھی اور یہ آپ پہلے کھا لیتے تھے، تو یہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کی فلنس بھی مل جاتی ہے. نیوٹریشنل ویلیوز، وٹامنس، منرلز وغیرہ بھی اس سے مل جاتے ہیں. جتنے ڈارک کلر کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. یہ کھا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاربوہائیڈریٹ کو اوور نائٹ ختم نہیں کرنا ہے کہ ایک دم سے بند کر دیا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فیٹ از ناٹ ایڈکٹنگ. فیٹ کے بارے میں اتنا ہوا ہے جو لو فیٹ پہ چلے گئے، فلاں کی ہر چیز لو فیٹ، یوگرٹ آ رہی ہے، ہر چیز میں لو فیٹ. یہ دا پینی ڈراپڈ، کیونکہ اس میں ایک دم یہ چیز جب آئی ریسرچ کہ انہوں نے فیٹ کو انہوں نے کاربوہائیڈریٹ سے ریپلیس کیا جو کہ زیادہ خطرناک ہے. فیٹ از ناٹ ایڈکٹنگ، کاربوہائیڈریٹس آر ایڈکٹنگ. آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹ کو اوور دا نائٹ ختم نہ کیجیے، اس کو گریجولی ویک بائی ویک اس کو کم کرتے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ اگر آپ ایک دم کم کریں گے تو کیا ہوگا، آپ ایک دم فیل کریں گے جیسے آپ کی باڈی ٹوٹ رہی ہے، جیسے آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی اس وجہ سے بھی فیلئر ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ چاول، آلو چپس وغیرہ اور اس طرح کی پاستا اور روٹی ایک دم ختم کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو پرابلمس ہوئی ہیں، بہت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکے کیونکہ کاربوہائیڈریٹس آر ایڈکٹنگ. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، دے آر ایڈکٹنگ. تو آپ آہستہ آہستہ اس کو گریجولی ریپلیس کریں سیلڈ کے ساتھ. آپ لیٹس کے پتے لیں، آپ سیلری کے پتے سیلری لیں، آپ
کیوکمبر لیں, آپ ٹومیٹوز لیں, کیرٹس لیں, گاجریں وغیرہ, یہ چیز اس کے ساتھ وہ کریں. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ زیادہ پروٹین اور ویجیٹیبلز لیں, اس کو ریپلیس کریں کاربوہائیڈریٹس کو پروٹین اور ویجیٹیبلز کے ساتھ. اب یہ جو انسولین ہے, انسولین کرتا کیا ہے؟ انسولین شوگر کو, جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یا شوگر ہے یا گلوکوز ہے, اس کو سیل کے اندر بھیجتی ہے. تو جتنی گلوکوز باہر ہوگی, جتنی جلدی آپ لیں گے اور جتنی گلوکوز دیکھیں, پھر وہ جی آئی انڈیکس کی بات آ جاتی ہے. جو گلائسیمک انڈیکس ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی, میں بہت میڈیکل باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ بتاؤں گا کہ وہ خوراک, اور زیادہ تر یہ کاربوہائیڈریٹس گلوکوز کو کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں, تو یا فرکٹوز ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ چیزیں جو آپ کھاتے ہیں, کہ جتنی جلدی آپ کو بلڈ شوگر بہت زیادہ ایک دم آپ کا ہائی ہو جائے, اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کریں تو ایک دم ہائی ہو جائے, تو وہ چیزیں گلائسیمک انڈیکس میں بہت اوپر آئیں گی. وہ چیزیں آپ فرض کریں آپ سلاد کے پتے کھا رہے ہیں, آپ فرض کریں لیٹس کھا رہے ہیں, آپ کیوکمبر کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ شوگر اگر آپ کریں ایک دم اوپر نہیں جاتا, تو وہ گلائسیمک انڈیکس میں نیچے ہوں گی. تو جی آئی انڈیکس پڑھیں آپ کہ کن چیزوں کا کیا ہے. میری جو بک آ رہی ہے اس کے اندر یہ بہت تفصیل سے چیزیں دی ہوئی ہیں, تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اب بہت چیزیں ایسی ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے, فرض کریں اس میں کاربس بہت زیادہ ہیں, شوگر بہت زیادہ ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو ایڈ کریں کچھ پروٹینز اس میں, جیسے اس میں نٹس ڈال دیں. بہت سارے سیریلز آپ نے دیکھیں گے کہ ان کے اندر نٹس ڈالے ہوتے ہیں, بیریز ڈالی ہوتی ہیں. اگر آپ یوگرٹ ڈالتے ہیں لوگ, یوگرٹ میں چونکہ پروٹین ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ملک میں پروٹین ہوتی ہے, یوگرٹ میں پروٹین ہوتی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے اس کا گلائسیمک انڈیکس میڈیم پہ آ جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ تو یہ انسولین جو ہے اس کو سیلز میں بھیجتی ہے گلوکوز کو. تو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اتنے ہی انسولین آپ کے جسم میں ریلیز ہوتی ہے. جب انسولین بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہے تو وہ گلوکوز, جتنا زیادہ آپ کے اس میں کاربوہائیڈریٹس یا گلوکوز ہوگا, اتنی زیادہ انسولین وہ پیدا ہوگی, اور جتنی زیادہ انسولین پیدا ہوگی اس کو کوشش کرے گی کہ اس کو سیل کے اندر بھیجے, اس کو ختم کرے, اس کو جگہ کو صاف کر دے. تو وہ جو ہی جائے گی, تو جتنا وہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ سپائک آتی ہے, تو جتنے اوپر گلوکوز ہوگی اسی سے لحاظ سے جو انسولین ہے وہ بھی اتنی ہوگی. اچھا, جتنے زیادہ انسولین ہوگی اتنا ہی زیادہ نیچے جائے گا. وہ ایک ٹریمپولین کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے, کہ ٹریمپولین میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہی آپ نیچے جائیں گے اتنا ہی آپ اوپر جائیں گے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ کم کھائیں گے یا وہ چیزیں کھائیں گے جس میں جی آئی انڈیکس کو ایک دم اوپر نہیں کرتی, تو اس کی وجہ سے آپ کے انسولین لیول میں بہت زیادہ تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. پھر آپ ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے جب آپ کا جسم پھر بھی کہتا ہے کہ جی گلوکوز جب بہت زیادہ آپ کھاتے ہیں یا بہت زیادہ جی آئی انڈیکس والی یا کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو باڈی اور مانگتی ہے, انسولین اور مانگتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ انسولین پیدا نہیں کر سکتی, یا وہ انسولین سے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سیل کے اندر نہیں بھیج سکتی. یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا. آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا جو اوور ایٹنگ کا شکار ہیں, جو بہت زیادہ کھاتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد, آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے بچوں میں سے, آپ کی فیملی میں سے, آپ کے ہسبینڈ وائف, آپ کے بھائی بہن, ان کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں, ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تو تم نے اتنا کھانا کھایا تھا, اتنی چیزیں کھائی, آئس کریم کھائی, فلاں کھائی, اب پھر تمہیں بھوک لگی ہے. اب اس میں ان کا قصور نہیں ہے, وہ سائنس کو نہیں سمجھتے. آج میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے اتنے ہی آپ کی انسولین آتی ہے اور آپ کو ایک دم اتنے ہی نیچے دونوں چلے جاتے ہیں, اور آپ کے بلڈ میں لیول میں بالکل گلوکوز رہتی نہیں, کیونکہ انسولین اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ سب کے سب کو ہٹا دیتی ہے. جب اس کو ہٹا دیتی ہے تو آپ کو پھر گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کا جو گلوکوز لیول بہت لو چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو مسئلے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب اس کے کیا جو سمٹمز کیا ہوتے ہیں, آپ کس طرح فیل کرتے ہیں؟ آپ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, لیتھارجک, آپ سمجھتے ہیں آپ کی باڈی میں انرجی نہیں ہے, آپ کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں, آپ میں مطلب کوئی توانائی کی کمی ہے نہیں ہے. آپ ہنگری فیل کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ابھی بھی بھوک لگی ہوئی ہے. بعض اوقات جو ہائپوگلائسیمیا کے ہوتے ہیں وہ شیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی باڈی کانپنی شروع ہو جاتی ہے, ان کو پسینے آ جاتے ہیں, کولڈ سویٹس آ جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں اگر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد آپ اس طریقے سے ٹائرڈ فیل کرتے ہوں, آپ کو نیند آئے, آپ انرجی لیس فیل کریں, آپ ایسے ہو کہ جیسے آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انسولین لیولز جو ہے اور بلڈ شوگر لیولز سٹیبل نہیں ہیں. تو یہ پری ڈائبیٹک کنڈیشن اس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے جن کا وزن زیادہ ہے ان کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا. تو آپ آہستہ آہستہ ریپلیس کریں کاربوہائیڈریٹس کو پروٹین اور سیلڈ وغیرہ کے ساتھ. پروٹین اور فائبر جو ہے, فائبر جن چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں میں فائبر زیادہ ہے, وہ پروٹین اور فائبر جو ہے نا وہ بلڈ شوگر لیولز کو بیلنس کرتے ہیں. جس طرح کاربوہائیڈریٹس اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو اگر آپ زیادہ پروٹین اور زیادہ آپ فائبر لیں گے تو وہ اس کو بیلنس کرتی ہے, کہ مطلب زیادہ اوپر نہیں آنے دیتی. اگر آپ زیادہ پروٹین اور فائبر والی چیزیں لے رہے ہیں تو وہ اس کو اوپر نہیں آنے دے گی, تاکہ انسولین زیادہ نہ ہو, گلوکوز زیادہ نہیں جائے گا اور انسولین بہت زیادہ نہیں ہوگا, اور اسی طریقے سے اتنی پھر کم بھی نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ پروٹینز اور نٹس وغیرہ, نٹس ہیں, بیریز ہیں, اگر آپ بادام ہے, اگر آپ کوئی اور چیزیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. یوگرٹس ہیں, بہت اچھی یوگرٹ ملتی ہے, یوگرٹ کے اندر پروٹین ہے. فروٹس میں اچھا ایک اور جو ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جی جتنا مرضی فروٹ کھا لو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اس میں بھی فرکٹوز ہے, اس میں بھی گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹس ہیں, تو وہ کاربوہائیڈریٹس ایک مقدار سے زیادہ خطرناک ہیں. تو جتنا مرضی کھا لو دیٹس ناٹ ٹرو, تو آپ کو اس سے بھی خیال رکھنا چاہیے. بلکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگ نٹس ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کچھ پروٹین ہو, یا بعض لوگ اس کے اندر یوگرٹ ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کے ساتھ یوگرٹ شامل کریں گے تو بہتر ہوگا. وہ آپ کو اگر یاد ہو ہمارے جب اینسسٹرز تھے, جو ہمارے باپ دادا وغیرہ تھے, جو ہمارے پرانی جنریشنز تھی, وہ جب شکار کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ وہاں پہ جو نٹس ہوتے تھے جو وہ کھاتے تھے, اور بیریز کھاتے تھے, درختوں سے کھاتے تھے, اور جو بیریز جو زمین سے اگی ہوئی ہوتی تھی ان سے کھاتے تھے. بلکہ ایک سینگ مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ایٹ انلیس, کہتے ہیں اگر ڈونٹ ایٹ اف ناٹ فرام دا گراؤنڈ اور پک فرام دا ٹری. اگر زمین سے کوئی چیز نہیں نکلی یا کوئی درخت پہ نہیں لٹکی ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ یہ مت کھاؤ, یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, یا تو جو زمین سے کوئی سبزی نکلی ہوئی ہے, کوئی گھاس وغیرہ نکلی ہوئی ہے مختلف قسموں کی, یا مختلف قسم کے پودے نکلے ہوئے ہیں, ان کی چیزیں کھاتے تھے, یا پھر جو درختوں کے اوپر جو لٹک رہے ہوتے تھے یا بیریز ہوتی تھی مختلف قسم کی یا فلاں, تو وہ کھایا کرتے تھے. اسی لیے وہ صحت مند تھے, ان میں بیماریاں بھی کم تھیں. ایک اور چیز ہے کہ پروٹین آپ کو احساس دلاتی ہے, یو فیل فلر, آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو ہنگر فیل نہیں ہوتی, آپ بھوکا فیل نہیں کرتے ہو, یو آر سیٹسفائڈ فار لانگر, آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ میں نے کچھ کھایا ہے, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. کیونکہ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے, معدے میں اس کی ایویکویشن میں, مطلب اس کے نکلنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے, کیونکہ پروٹین کو توڑنے میں اور اس کو ایبزاربل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کو بھوک نہیں لگی, آپ سیٹسفائڈ فیل کرتے ہو. اچھا, اب اگر آپ نے پھر کھانی بھی ہیں تو آپ کو چوائس جو ہے آپ کی گڈ پروٹینز اور گڈ کاربوہائیڈریٹس کی چوائس رکھیں. چوائس آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ گڈ کاربوہائیڈریٹس اور گڈ پروٹین کی وہ رکھیں, کہ کاربوہائیڈریٹس میں بھی وہ والے لیں جو زیادہ بہتر ہوں, بنسبت یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر سفید روٹی کھا رہے ہیں تو آپ اس کو براؤن یا ہول میل پہ کر دیں, ٹھیک ہے. اگر اسی طریقے سے وائٹ پیسٹا لے رہے ہیں تو آپ وائٹ پیسٹا کی بجائے اس کو براؤن یا ہول میل پیسٹا پہ چلے جائیں, تو اس طریقے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے اوقات یہ ہوتا ہے, سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی باڈی کو یہ تو نہیں پتا کہ پانی مجھے کس طرح چاہیے, تو وہ ہنگر پینز دیتی ہے, آپ کو احساس دیتی ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے, مجھے ضرورت ہے. تو وہ جب آپ کے پاس آتا ہے آپ کچھ کھاتے ہیں, وہ برین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ کھائیں. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں سے پھر وہ پانی کو نکالتا ہے, تو اس کو پانی بہت کم ملتا ہے, اس کی وجہ سے اور زیادہ نقصانات کافی ہو جاتے ہیں. کیونکہ پانی جو ہے وہ میٹابولزم کو انکریز کرتی ہے,
اور جو ٹاکسنز ہیں اس کو نکالنے میں، اور میٹابولک جو پروسیسز ہیں، میٹابولک پروسیسز کے لیے جو باڈی کے اندر آپ کے پروسیسز چل رہے ہیں توڑ پھوڑ کے، جو اس کے لیے میٹابولک پروسیسز کے لیے پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے، آپ کے سیلز کو ہیلتھی رکھتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جب آپ کو بھوک لگی ہو آپ 1-2 گلاس پانی پی لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے باڈی کو اصل میں پانی کی ضرورت تھی، لیکن آپ کو ہنگر پینز ہو رہی تھی، ہنگر فیلنگ ہو رہی تھی، آپ کے دماغ کو جا رہی تھی. اور اس سے یہ ہوگا جو ٹاکسنز ہیں، جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں یا جو اینڈ پروڈکٹس ہیں، وہ بھی اس کو ختم کرنے میں، اس کو ہٹانے میں، یعنی میٹابولزم میں اس کی کیا ہوگا، وہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ریئلسٹک بننا ہے. آپ نے وہ لوگ دیکھیں، آپ کسی گیمکس پہ نہ جائیں. کسی نے آپ نے کوئی ایڈ دیکھ لیا، کسی نے بتایا کہ یہ ہے، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھا، کوئی ٹی وی میں دیکھا کہ جناب یہ پروڈکٹ آئی ہے، یہ مشین آئی ہے، یہ گولیاں آئی ہیں، یہ کریم آئی ہے، یہ لگائیں تو جناب ایسے ہو جاتا ہے. تصویریں دکھاتے ہیں اور اس میں خوبصورت خوبصورت ماڈلز کی، آپ نے ان سے امپریس نہیں ہونا. یہ ابھی آگے آ کے میں آپ کو اور تفصیل سے بتاؤں گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جی وہ فلاں کر رہے ہیں، فلاں وہ کیا کرتے ہیں، جا کے وہ مشین خریدی، وہ سپلیمنٹ خریدے، وہ چیزیں میڈیسن خریدی، یہ کیا وہ کیا. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو فیلیور ہوتی ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اور زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ میں تو سب کچھ استعمال کر چکی ہوں، میں نے تو یہ بھی کیا، ہر وقت فیل ہو رہی ہوں. تو اس وجہ سے ان کو ٹریٹ کرنا اور زیادہ، کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے سٹاویشن شروع کر دیتے ہیں، کہ بالکل سٹاف کر رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں. انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے، کوئی چیز انہوں نے کہا کہ کوئی کیلری اندر جائے گی نہ. دیکھیے جی، اگر آپ کو سٹاف کریں گے تو آپ کی باڈی کیٹوسس میں چلی جائے گی. کیٹوسس ایک پروسیس ہے جس میں آپ کے جسم میں میڈیکل ٹرم میں نہیں جان سکتا، لیکن آپ کو سمپل سے بتا دوں گا کہ آپ کی باڈی از ناٹ ڈیزائن ٹو لوز ویٹ اوور نائٹ. ایک رات میں کوئی ویٹ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سٹاویشن دیں گے تو قدرت کا ایک میکنزم ہے، نیچر کی طرف سے ایک میکنزم ہے کہ سگنلز جائیں گے کہ فوڈ نہیں آ رہا، سٹاویشن ہے، کوئی غدر پڑ گیا ہے، کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے، کرائسس ہے، انرجی کو سیو کرو. تو وہ کنزرویشن موڈ میں باڈی چلی جاتی ہے. جب باڈی کنزرویشن موڈ میں جاتی ہے تو وہ پھر کیلریز کو خرچ نہیں کرتے، تو آپ کی برننگ کم ہو جاتی ہے. بڑی اچھی سینگ ہے کہ فلیٹ ایبز آر میڈ ان کچن ناٹ ان جم. فلیٹ ایبز جو ہوتے ہیں، ایبڈومنز یا ایب مسل جو ہوتے ہیں، فلیٹ ٹمی جو ہے آپ کی، وہ فلیٹ ایبز آر میڈ ان کچن ناٹ ان جم. لوگ جم میں جا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، میرا ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، میری بات پہ یقین کریں کہ واقعی اگر آپ اپنے کچن پہ کنٹرول کر لیں، اگر آپ اپنے کھانے پہ کنٹرول کر لیں، فلیٹ ایبز میں آپ کو گارنٹی دوں گا. تو اگر آپ اپنے اس چیز پہ وہ کر لیں، جم جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسری ایک سینگ تھی کہ کہتے تھے کہ ایوری باڈی ہیز گاٹ 6 پیکس بٹ موسٹ آف دیم دے ہیو ہڈن اٹ انڈر دا فیٹ. تو لیئر آف فیٹ کے اندر آپ نے چھپایا ہوا ہے، ہر ایک کے ہوتے ہیں. میں نے خود چھپایا ہوا ہے مطلب مجھے بھی اس کو ہٹانا چاہیے. اب کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے انہیں کیا کچھ چیزیں، اب میں آپ کو پریکٹیکلی جلدی 1 2 3 4 کر کے کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. گیٹ موٹیویٹڈ. اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ویک اپ. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ موت کی طرف جا رہے ہو، بیماریوں کی طرف جا رہے ہو. لیٹس گیٹ ہیلتھی. ایک انسپریشن اپنے اندر لے کر آئیں، ایک جذبہ لے کر آئیں، ایک روحانیت لے کر آئیں، ایک نورانیت لے کر آئیں، ایک رے آف لائٹ. ایک سوچے کہ میں نے زندگی میں واپس آنا ہے، میں نے واپس آنا ہے، آئی کین. یہ آپ نے اپنے اندر کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ایون اس سوچ پہ کہ میں ڈائٹ کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، اس پہ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں، اپنے آپ پہ فخر کریں، اپنے آپ پہ خوش ہوں کہ دیکھو میں نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے کہ میں نے 2 روٹی سے 1 روٹی کر دی ہے، میں نے روٹی کی بجائے سیلڈ کھانا. تو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے آپ کو کریڈٹ دیں، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں وہ آپ کہیں کہ آپ بھی یہ کرتے ہو. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے ریوارڈ دینا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو پریز کریں، اپنے آپ کے لیے پازیٹیو بنیں. یہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے.
اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے. اگر آپ دیکھیے یو شوڈ اوائڈ دس نیگیٹیوٹی اراؤنڈ یو. تو آپ نے وہ پیپل پلیسز اینڈ سچویشن کو اوائڈ کرنا ہے جو کہ آپ کو نیگیٹیوٹی دیتے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو کرنا ہے, اپنے آپ کو پریز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنی پازیٹیو چیزوں پہ دیکھیں, اپنے موٹاپے پہ یا اپنے وزن پہ یا اپنی کسی چھائیوں پہ, اس پہ غور کرنے کی بجائے جسم کے ان حصوں کو دیکھیں اپنے بارے میں جو آپ اس کی تعریف کریں, بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم کی تعریف خود کریں. نیگیٹو تھاٹس کو آپ نے ٹوٹل اگنور کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی اوائڈ کرنا ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس وغیرہ دیں. اپنے اندر خود اعتمادی لانی ہے, اپنی ول پاور کو یوز کرنا ہے اور آپ نے اپنے اس کو سسٹین کرنا ہے, آپ نے اس پہ پرسسٹنٹ رہنا ہے, ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے پلان کریں, پلان ویل بیفور یو اسٹارٹ اینی تھنگ. اس کے بعد کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اپنی ساری باڈی کی میجرمنٹس لے لیں, لکھ لیں, ہائٹ, ویٹ, چیسٹ سائز, ایبڈومن سائز, بٹک سائز, تھائی سائز, آرمز, اس سب کی میجرمنٹ لے لیں, ڈیٹ لکھ کے اس کو رکھ لیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے جائیں. کبھی ایک بات میری یاد رکھیے کہ جو لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایبرا کڈابرا کوئی ہو جائے, کوئی میجک وانڈ ہو یا کوئی میجک پل ہو, تو دنیا میں ایسی کوئی میجک پل نہیں ہے جو آپ کے یہ سارے مسئلے حل کر دیں. شارٹ کٹ سے نہیں چلے گا, آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی, آہستہ آہستہ. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو آپ نے آہستہ آہستہ, جیسے میں نے کہا نا کہ گریجول سٹیپس لینے ہیں. ہمیشہ جو آپ اپنے گولز یا ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ ریئلسٹک اور اچیویبل ٹارگٹس رکھیں. جو ریئلسٹک نہیں ہوں گے, اچیویبل ٹارگٹس نہیں ہوں گے, آپ فرض کریں سائز 20 ہیں تو سائز 20 سے آپ کہیں کہ جی میں نے سائز 0 پہ آنا ہے, سائز 8 پہ آنا ہے, سائز 10 پہ آنا ہے, تو یہ ان ریئلسٹک ہے فار دا ٹائم بینگ. ریئلسٹک کیا ہے, اگر آپ سائز 18 ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ جی میں نے سائز 14 پہ لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے آپ پلان کریں, اس کے لیے آپ آج سے کام کرنا شروع کریں, انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں. بڑا ٹارگٹ بنانے کے بجائے اور پھر اس میں ناکامی کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں. سائز 18 ہے, آپ کہ میں نے 16 پہ لے کے آنا ہے, 16 پہ جب آ جائیں پھر 14 پہ لے کر آئیں, پھر 12 پہ لے کر آئیں. ود ان فیو منتھس آپ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. ان سب چیزوں کے لیے ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پہلے رابطہ قائم کریں. ان کو آپ کے سارے ریکارڈ کا پتہ ہوتا ہے, اور اگر آپ یہ ساری چیزیں ان سے ضرور مشورہ کر کے کریں. اپنی بیسک چیزیں کر لیں, میجرمنٹس وغیرہ جیسے میں نے آپ کو کہا, بلڈ پریشر, ہارٹ اور یہ ساری چیزیں کر لیں. جی پی کے ساتھ رابطہ کریں, بلڈ شوگر لیول کر لیں, کڈنی فنکشنز کر لیں. آپ کے ہارمونل لیول تو کچھ وہ نہیں ہے, آپ کے ہارٹ وغیرہ کے کوئی مسئلے تو نہیں ہیں, یہ کڈنیز کے مسئلے تو نہیں ہیں, یہ کرا لیں. پھر کوئی ڈائٹ پلان لیں, کوئی اچھا سا. دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ موجود ہیں, کوئی ڈائٹ جس میں کیلورک کہ وہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنی کیلریز کم کھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے فائدہ ہوگا. مردوں کے لیے 2000 سے 2500 کیلریز چاہیے ہوتی ہیں, عورتوں کے لیے 1800 سے 2000. تو آپ کوشش کریں اگر آپ ایک دن میں صرف 500 کیلریز, میں کہتا ہوں زیادہ نہیں, 500 کیلریز کم کر دیں. اگر کوئی مرد 2500 کیلریز لیتا تھا 2500, اب اس نے 2000 پہ آ گیا تو 500 کیلریز اے ڈے. So in a week he is losing 3500 calories. 3005 calories is equal to losing 1 pound of fat. You need 3500 calories, or 1 pound of fat gives 3500 calories. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا گریجول, کتنا آسانی سے صرف آپ نے کیلریز کو ریسٹرکٹ کر لیا. تو ایک کوئی سا اچھا ڈائٹ پلان بنا لیں, اپنے لیے خود کسٹم میک کریں. یہاں سے وہ چیز لے لی, وہاں سے خود ہی بنا کے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ سائنس نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھیں, میری بک سے آپ دیکھ لیں, میں آپ کو مختلف قسم کے پلانز دوں گا. آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے اپنے لیے ایک ہفتے کا پلان بنا لیں کہ جی میں نے ہفتے میں یہ اس طرح چیزیں کھانی ہیں, اور اس کے مطابق کوئی سا ڈائٹ پلان آپ اپنے لیے چوز کریں اور اس پہ پرسسٹنٹ رہیں پھر, ٹھیک ہے. کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ ڈائٹ پلانوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں یا کوئی شیکس پہ, جوسز پہ یا فلاں چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. خود ہی بلک کر کے بنا لیں. ایک ڈائری بنا لیں, ڈائری بنا لیں کہ ڈیلی آپ لیتے کتنا ہے, کتنا انٹیک لیتے ہیں. بعض اوقات آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے چائے کے ساتھ بسکٹ لیا تھا, آپ بھول گئے. چائے کے ساتھ تھوڑی سی مٹھائی لی تھی, آپ بھول گئے. آپ کہتے ہو کہ میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے. تو آپ ایک چھوٹی سی کوشش کریں کہ ڈائری بنا کے رکھیں. پھر ایک وہ جو ہم نے کہا تھا کہ پلان کریں پروگرام. پھر یہ ہے کہ آپ
प्रोडक्ट देखिए कि कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करती हैं, जो आपके हाइपोथैलेमस पर असर करके आपके जो क्रेविंग्स हैं उनको ख़त्म करती है, आपके एपिटाइट को सप्रेस करती हैं. एक अच्छा सा वो देखिए प्रोग्राम पेश कौन कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है. क्या ये कोई बड़ी कंपनियां हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैं? अगर ये हैं तो इससे बहुत एहतियात कीजिएगा. इसके बाद ये कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है जो आपको बता रहा है. मैं जल्दी करता हूँ, मेरे ख्याल टाइम की कमी है. और दरमियान में नहीं छोड़िएगा प्रोग्राम, उसको आपने परसिस्टेंट रहना है. आहिस्ता से एक देखिए बेबी स्टेप्स लें तो वो एक दिन आप दौड़ने के काबिल हो जाएंगे. अगर पहले दिन आप दौड़ना शुरू करेंगे तो आप गिरेंगे. इसके बाद अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना. डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन दीज गिमिक्स. जो लोग आपको टेलीविज़न पे, रेडियो पे, अखबारात में जब आप चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट्स एंड फलां ये चीज़ें, वो मशीन, वो दवाई, इन पे अपने पैसे ज़ाया ना करें. अपने हेल्थ और ब्यूटी को आप अपना ज़्यादा वो तवज्जो दें. फील करें, अपने आप को फील गुड करें. यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ. अपनी कोई फ़ोटो ले लें, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ. कहीं जा रहे हैं तो आप टेक स्टेयर्स. अच्छा, मैं जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ. वॉक अ बिट लॉन्गर. गाड़ी कोई दूर खड़ी करके थोड़ी सी जल्दी वो करें. अगर पार्किंग में है, किसी सुपर स्टोर पे गए, कोई दूर या खाने पे गए हैं तो दूर गाड़ी खड़ी करें ताकि कुछ तो वॉक करना पड़े और वापसी पे भी जाना पड़े. सीरियल चेंज करें. जब आपको कोई, फिर वो डॉक्टर काजीज़ एक्सरसाइज, जब आपको कोई फूड, कोई और चीज़, चॉकलेट, क्रिस्प वगैरह वो करे तो आपने डॉक्टर काजीज़ एक्सरसाइज करनी है. वो क्या कि पहले अपने गर्दन को दाएं घुमाएं फिर बाएं, और ये जितनी मरतबा दिन में आप घुमाएं, जितनी मरतबा लोग आपको ऑफ़र करें, ये आपने करनी. टी, कॉफ़ी वगैरह कैफ़ीन को अवॉइड करें. डिक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट्स को डिक्रीज़ करें. वाइट से ब्राउन की तरफ जाएं. इंक्रीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हाई फाइबर डाइट को ज़्यादा करें. रिप्लेस इट विथ सैलड एंड बेरीज. अच्छा, नट्स वगैरह ज़्यादा करें. रेगुलर मील्स 2 घंटे की विंडो के साथ करें. इसके अलावा डोंट स्टार्व योरसेल्फ, चेंज योर लाइफस्टाइल. रादर देन सिटिंग, थोड़ा सा वॉक वगैरह करें. हफ्ते में एक दफ़ा अपने आप को ट्रीट करें, कोई अच्छी सी चीज़ खाएं, बिरयानी खाएं, जो चीज़ आपको पसंद है. मेडिटेशन करें. सिर्फ 1 मिनट और लूँगा. मेडिटेशन करें. स्ट्रेस को बीट करना है. स्ट्रेस को बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डोंट गिव अप. बी परसिस्टेंट. रियलिस्टिक गोल्स. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. बी पॉजिटिव. कीप स्माइलिंग. और मुझे इशारे मिल रहे हैं कि प्रोग्राम बंद करें. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. डॉक्टर साहब ने अपने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, आपको भी और मुझे भी. और अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है. जल्दी अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए. मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.